کہ اس چوری شدہ پیسے کو پاکستان کے خزانے کی بجائے دوبارہ اسی آدمی کی جیب میں ڈالا جائے جو یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ اس کا جائز پیسہ ہے۔ 6 نومبر کو معاہدہ ہوا، 29 نومبر کو پہلی قسط پاکستان میں سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آئی جو کہ اس پراپرٹی ٹائکون کو جرمانہ کیا گیا تھا، اور اس نے وہ جرمانے کے پیسے جمع کروانے تھے، یعنی واپس اسی کی جیب میں ڈالا گیا۔ 3 دسمبر کو وہ کابینہ کے سامنے آئی۔ اگر کوئی دال میں کالا نہیں تھا، اگر نیت خراب نہیں تھی، تو اتنی 1.5 سال اس معاملے کو کابینہ سے کیوں چھپایا؟ بند لفافے میں وہ معاہدہ کیوں دیا اگر اس میں دال میں کچھ کالا نہیں تھا؟ اور کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرسٹ بنایا، اسلامی ٹچ، سیاست میں بھی اسلامی ٹچ۔ حکومت آتی ہے تو کہتے ہیں مدینہ کی ریاست ہے، اور کھا پورا توشہ خانہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم جواب دہ ہیں، جو ایک چادر کے لیے سب کے لیے جواب دیتے اور خود پورا توشہ خانہ اور 190 ملین سارے کا سارا کھا گئے۔ کہتے ہیں ہم سے پوچھے نا۔ یعنی اسلامی ٹچ دیا گیا القادر ٹرسٹ کا کہ اپنی چوری اور اس چوری کے پیسے سے لی گئی کک بیک کو چھپایا جا سکے۔ یہ دوبارہ میں کہہ دوں ایسے ہی ہے کہ میں یہاں سڑک پہ کھڑے ہو کے ڈکیتی کروں اور اس ڈکیتی کے پیسوں میں سے چند ہزار لاکھ کہوں کہ میں نے مسجد کو دے دیے، میں مسجد بنا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ چوری کے پیسے سے نعوذ باللہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یا چوری کرنے کے بعد اگر آپ اس طرح کی کسی چیز میں پیسے لگائیں تو یہ جائز نہیں، اور آپ کہتے ہیں ٹرسٹ بنایا۔ بھئی آپ نے پہلے بھی 2 ٹرسٹ بنایا، نمل بھی، آپ نے ایک اور ٹرسٹ بنایا آپ کی شوکت خانم کا، اس پہ تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ وہ جو ٹرسٹ تھے اس میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ڈونرز تھے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے ہزاروں دیے، کسی نے لاکھوں اور کروڑوں دیے، کسی کو اعتراض نہیں۔ اس میں ایک ہی ڈونر ہے، القادر ٹرسٹ میں ایک ڈونر ہے، صرف ایک۔ وہ کون ہے؟ جس کی جیب میں چوری کیے ہوئے پیسے پکڑے جانے پر دوبارہ اس کی جیب میں ڈالے وہ پراپرٹی ٹائکون ہے۔ ایک ڈونر، کوئی دوسرا ڈونر نہیں، اور ٹرسٹی بھی اس میں ایک ہی گھر، ایک بانی پی ٹی آئی، اس کی گھر والی۔ اگر چھپانا نہیں تھا تو بند لفافہ کیوں دیا؟ اگر چھپانا نہیں تھا کچھ تو ٹرسٹ بنانے میں بھی لوگوں کو کیوں چھپایا؟ سب سے سامنے سینہ کھول کے اناؤنس کرتے کہ میں ٹرسٹ بنا رہا ہوں، آئیں اس میں فنڈ ریزنگ کریں۔ نمل یونیورسٹی کی شوکت خانم کی ہر چوتھے دن آپ اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ ہمیں چندہ دیا جائے، ہم نے اپنا ہسپتال یا یونیورسٹی چلانی ہے۔ اس کے لیے تو آپ نے چندے کی کوئی اپیل نہیں کی، کیوں؟ اس کے لیے چندے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اسلامی ٹچ اور ٹرسٹ کا ٹچ دے کر چوری کے پیسے کو اور اس کی کک بیک کو چھپانا تھا۔ اس کے لیے تو کیوں نہیں آپ نے چندہ مانگا؟ اور ویسے وزیر اعظم پاکستان تو چاہے تو جتنی مرضی یونیورسٹیاں بنا دے، اور 190 ملین اگر آپ پاکستان کے خزانے میں واپس جمع کرواتے تو ایک نہیں 50 یونیورسٹیاں القادر سے کئی گنا اچھی بن سکتی تھی۔ 50 یونیورسٹیاں بن سکتی تھی اس 190 ملین سے اگر وہ آپ حکومت کے خزانے میں جمع کرواتے۔ بار بار سوال اٹھاتے ہیں کہ حسن نواز کی جائیداد تھی۔ حسن نواز کی جائیداد الحمدللہ این سی اے نے بھی یہ ڈکلیئر کیا کہ وہ جائز پیسے سے تھی، اور حسن نواز، ان کے والد میاں نواز شریف اور ان کے دادا سے لے کر آپ نے 3 پشتوں کا حساب اپنے دور میں کیا۔ ایک ایک جائیداد، ایک ایک کاروبار پہ آپ نے سوال اٹھائے، ایک دھیلا بھی آپ اس میں سے ناجائز نہیں نکال سکے، نہ آپ نہ الحمدللہ این سی اے یا دنیا کی کسی اور ادارے نے نکالے۔
بات تو یہ ہے کہ کتنی دیر آپ اپنے مخالفین کا نام لے کے اپنی چوری چھپانے کی کوشش کریں گے؟ بھی چوری کرتے تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، اور بار بار نام لیتے ہیں کہ یہ شریف فیملی حسن نواز کا گھر تھا، 1 ہائیڈ پارک بھی تھا، جائز پیسے سے کاروبار کرتے ہیں، حلال کے پیسے سے کرتے ہیں۔ این سی اے نے بھی گرین چٹ دی، اور پاکستان میں بھی ہونے والی ہر قسم کی تحقیقات، ایک دفعہ نہیں، مشرف دور سے لے کر عمران خان کی آمریت کے دور تک اس کو فیس کیا اور یہ ثابت کیا کہ ایسا اس میں کوئی پیسہ شامل نہیں ہے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ یہ کہہ دوں کہ کوئی آپ جتنا مرضی اسلامی ٹچ دیں، جتنا مرضی آپ مذاکراتی ٹچ دیں، این آر او کا ٹچ آپ کو نہیں ملے گا۔ حکومت این آر او ٹچ نہیں دے گی۔ بغاوت کے 9 مئی کے کیس ہوں یا 190 ملین کی ڈکیتی، آپ اسلامی ٹچ دیں، بیماری ٹچ دیں، اپنے آپ کی کیا کہتے ہیں منت ترلوں کا ٹچ دیں، جو مرضی کریں اور جس طرح مرضی چھپنے کی کوشش کرے کسی چیز کے پیچھے، این آر او کا ٹچ یا این آر او آپ کو نہیں ملے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ سینیٹر طلال چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 190 ملین اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، جھوٹ بولنا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کک بیک اور رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو گڑھا انہوں نے مخالفین کے لیے کھودا، خود اس میں گر گئے۔ طلال چودھری نے کہا کہ جتنا مرضی اسلامی ٹچ دے، بڑے سنجیدہ ہیں، اور وزیر اعظم نے 7 پارٹیوں پہ مشتمل ایک ذیلی کمیٹی بنائی ہے، جس کا کل اجلاس اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہوا، اور اس کا آج بھی اس کے ملنے کا پروگرام تھا۔ ہم تو ان کے غیر سنجیدہ مطالبات کو بھی بڑی سنجیدگی سے اس لیے لے رہے ہیں کہ شاید انہیں سمجھ آ جائے۔ ہم پاکستان میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں، کیونکہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہے، اور معاشی استحکام اور سیاسی استحکام ہی پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ پورے آپ نے اس کا مطالبات دیکھے ہیں، کسی جگہ آپ دیکھا ہے کسی پاکستان کے کسی مسئلے کا ذکر ہو، عام آدمی کے مسئلے کا ذکر ہو، ان کا کوئی مطالبہ ہو کہ بجلی کا بل کم کر دیں، کوئی مطالبہ ہو کہ روٹی کی قیمت کم ہونی چاہیے، ان کا کوئی مطالبہ ہو کہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دینی چاہیے؟ نہیں، 2 ہی مطالبے ہیں، میں اور معافی معافی اور معافی۔ اس کے باوجود ہم نے انہیں انگیج کیا ہوا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز یہ توقع نہ رکھیں کہ اس مطالبات میں سے کوئی این آر او نکلے گا۔ ہاں، مطالبات میں سے سیاسی استحکام کے لیے کر سکتے ہیں، معاشی استحکام کے لیے کر سکتے ہیں، دہشت گردی کی جنگ کے لیے سب کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر طلال چودھری اسلام